حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، آج الحمد للہ ہم نئے باب میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ نیا باب ہے باب المسح علی الخفین۔ باب المسح علی الخفین کا باب ہے۔ اس باب کے اندر ہم جانیں گے کہ موزے کے اوپر مسح کیسے کرنا چاہیے، مسح کرنے کے آداب کیا ہیں، اگر کوئی شخص موزہ پہنے ہوئے ہے تو موزے کے اوپر وہ مسح کیسے کرے گا۔ اس باب کے اندر ہم یہ بات جانیں گے۔ زیادہ احادیث اس کے اندر نہیں ہیں، کچھ تقریباً احادیث ہیں اس کے اندر، کچھ ضعیف بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ راجح قول کے مطابق مسح کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیسے کرتے تھے۔ تو یہ پہلی جو حدیث ہے، اسی کے اندر سب سے اہم بات بتا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح جب کرتے تھے تو کس کنڈیشن میں کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کا اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے، پھر حدیث سے جو مسائل استنباط ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو عن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما، متفق علیہ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر سب سے اہم بات بتائی گئی کہ مسح کس کنڈیشن میں کرنی ہے، کس حالت میں مسح کرنا جائز ہوگا یہ کہہ سکتے ہیں، یا مسح کرنا درست ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فتوضأ پس آپ نے وضو کیا، فأہویت میں لپکا، میں جھکا بھی کہہ سکتے ہیں یا میں لپکا، لأنزع تاکہ میں اتار دوں یا تاکہ میں کھینچ لوں، یا اتارنے کے معنی کریں تو اچھا ہے، لأنزع تاکہ میں اتار دوں، خفیہ دونوں موزے، میں جھکا تاکہ میں موزے کو اتار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اون کے موزے پہنے ہوئے تھے، تو یہی مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں لپکا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو اتار دوں۔ فقال تو آپ نے کہا دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی موزے کو چھوڑ دو، ہما ضمیر موزے کی طرف جا رہی ہے کہ موزے کو چھوڑ دو۔ فإنی ادخلتہما، فإنی بے شک، ادخلتہما میں نے ان کو پہنا تھا، یعنی موزے کو پہنا تھا، طاہرتین پاکی کی حالت میں، یعنی وضو کی حالت میں نے پہنا تھا۔ فمسح علیہما پس آپ نے
ان دونوں پر یعنی موزے کے اوپر مسح کر لیا۔ متفقون علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور للاربعتی، اربع کے اندر، عنہ الا النسائی، سوائے نسائی کے، یعنی اربع کے اندر کون کون لوگ ہیں اس پہ بھی میں ویڈیو بناتا ہوں کہ اربع سے کون کون مراد ہیں۔ اربع میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ مراد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ الا النسائی مستثنیٰ کر دیا گیا کہ نسائی کے علاوہ، یعنی ابو داؤد، نسائی جو ہیں اس کو ہٹا کر ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، تو نسائی کو الگ کر دیجئے، تو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ تین اپنی کتاب کے اندر روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسح کیا اعلی الخف، موزے کے اوپر حصے پر، واسفلہ، اور اس کے نچلے حصے پر بھی، وفی اسنادہ ضعف، اور اس کی اسناد میں ضعف ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے۔ جب بھی کسی سند کے اندر ضعف پایا جائے گا تو حدیث ضعیف ہوگا، الا کہ کوئی ایسی حدیث ہمیں ملے جو اس حدیث کو قوت پہنچا دے، تب وہ حدیث کو ہم صحیح مان لیں گے، کیونکہ صحیح لغیر ہی ہو جائے گا یا تو حسن لغیر ہی ہوگا۔ اچھا، تو آئیے اس حدیث کی وضاحت تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث میں کیا مسائل معلوم چل رہے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پس آپ نے وضو کیا، فاحویت، تو میں لپکا، فتوضؤ کے معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وضو کر رہے تھے، یعنی ابھی پورے اعضاء، ابھی پیر نہیں دھوئے تھے کہ میں لپکا، لانزع خفی، تاکہ میں آپ کے موزے کو اتار دوں۔ فقال، تو آپ نے کہا، دعہما، ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی موزے کو چھوڑ دو، فانی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے ان موزوں کو اس وقت پہنا تھا، وضو کی حالت میں پہنا تھا، فمسح علیہما، تو یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے موزے کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر مسح کر لیا۔ متفق علیہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا تو پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو۔ اگر آپ نے وضو کی حالت میں موزے کو نہیں پہنا ہے تو اس صورت میں آپ موزے کے اوپر مسح نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر آپ وضو کی حالت میں موزے کو پہنا ہے، پھر دوسرے مرتبہ وضو کرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو پھر آپ موزے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے موزے کو وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات معلوم چلتی ہے کہ وضو کی حالت میں، وضو جب کر لیے، وضو کے بعد موزے کو پہن لیے، اس کے بعد آپ موزے پہنے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے ایک طریقے سے کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے وضو کی حالت میں پہننا ضروری ہے۔ اگر آپ وضو کی حالت میں موزے کو نہیں پہنے، گویا آپ کا موزے کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، آپ کو وضو کرنا ہوگا، پھر موزے پہننا ہوگا۔ پھر جب دوسری مرتبہ وضو کرنے کی نوبت آئے گی اور اگر آپ موزے پہنے ہوئے ہوں گے تب آپ کو موزے کے اوپر مسح کرنا ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث، کہ جب بھی موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا تو وضو کی حالت میں موزے کا پہننا ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط ہے کہ موزے کے پہننے کے لیے، کہ موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے، کہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں، وضو کر لیا گیا اس کے بعد پہنا گیا ہو، یہ شرط ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے طریقے کچھ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے بتا رہا ہوں، لیکن بس مختصر میں آپ یہ جان لیں کہ وضو کے بعد اگر آپ نے موزے کو پہنا ہے تب آپ مسح کر سکتے ہیں، اگر دوسری مرتبہ آپ وضو کر رہے ہیں تو۔ اگر آپ وضو کے بعد موزے کو نہیں پہنا تھا تب آپ
مسح نہیں کر سکتے. بس آپ مختصر میں یہ جان لیں. اچھا ایک اربع جو روایت کر رہے ہیں نسائی کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف موزے کے اوپر مسح کیا. چلیے یہ تو بات درست ہے کہ موزے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. وہ اسفلہ مزید یہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نیچے بھی مسح کیا. نیچے بھی مسح کرنے کے تعلق سے یہاں پہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے مسح کیا. وفی اسنادہ ضعف لیکن اس سند کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. اس کے اندر ایک ثور بن یزید جو کہ رجا بن حیات سے روایت کرتے ہیں جو کہ ثور بن یزید کا رجا سے کوئی سما نہیں ہے. یعنی کہ یہ حدیث تب مرسل ہوا مرسل خفی. اب مرسل خفی کسے کہتے ہیں اور تدلیس الاسناد تدلیس الشیوخ مقطوع منقطع معضل یہ ساری کس چیز کو کہتے ہیں اس پر اسپیشل ویڈیو بنے گا انشاءاللہ. بس آپ مختصر میں جان لیں مرسل خفی ہے یہ. اس کے اندر ثور بن یزید کا رجا سے کوئی سما ثابت نہیں ہے. ابو داؤد نے حکم لگایا کہ ثور بن یزید کا رجا سے کوئی ثابت نہیں ہے. اچھا ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. اسی کے برعکس حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ. یہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ علی رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں. قالا کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی بہت ہی اہم بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر دین عقل سے ہوتی بالرأی عقل سے ہوتی. بہت سارے لوگ رائی کا ترجمہ کرتے ہیں رائے سے ہوتی. یہاں پر آپ یہ ترجمہ کریں کہ اگر دین عقل سے چلتی عقل سے ہوتی لکان اسفل الخفی تو البتہ اسفل الخفی تو موزے کے نیچے مسح کرنا ہوتا. اولا بالمسح من اعلاہ اس سے بہتر یہی تھا یعنی اوپر موزے کے اوپر مسح کرنے سے بہتر یہی عقل کہتا ہے کہ نیچے مسح کرنا زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے. اور مزید کہتے ہیں کہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یمسح مسح کرتے ہوئے علی ظاہری خفیہ موزے کے ظاہری یعنی موزے کے اوپر حصے پر. اخرجہ ابو داؤد اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے یعنی حدیث صحیح ہے. تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب مسح کیا جائے گا تو موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا نیچے مسح نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے بہت ہی اہم بات بتائی کہ دین شریعت عقل سے نہیں چلتی. دین شریعت اللہ کے فرمان اور رسول کے فرمان کے مطابق چلتی ہے. اگر شریعت عقل سے چلتی تو عقل ہماری یہی کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے لیکن ایسا شریعت میں نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقل سے شریعت نہیں چلتی ہے. تو یہ حدیث تھی. تو اس حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ سب سے پہلے تو موزے کے اوپر مسح کرنے کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا نیچے نہیں. تو یہ بات اہم بات تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید احادیث ایسے سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.